الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. محترم دوستوں اور بزرگوں، اس سے پہلے ہمارا ایک مضمون چل رہا تھا دجال کے متعلق. اس کو ابھی موقوف کرتے ہوئے انشاءاللہ کسی اور جمعہ میں جو دجال کے فتنے ہیں اور دجال سے بچنے کے جو مسنون اعمال ہیں انشاءاللہ اس کو ذکر کیا جائے گا. ابھی ہمارے سامنے جو مہینہ چل رہا ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مبارک مہینے میں آپ علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا. تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آپ جلوہ افروز ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے خصوصیات اور بہت سارے ایسے معجزات عطا فرمائے تھے جو اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایسے معجزات اور ایسی صفاتیں عطا فرمائی کہ جو اس دنیا کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہمارے لیے عبادات اور طاعت ہے. آپ علیہ السلام کی دو ولادتیں ہیں. ولادت تو عام طور پر ایک ہی ہوتی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ولادتیں ہیں. ایک ولادت تو آپ کی جسمانی ولادت ہے جو 8 یا 12 ربیع الاول کو علی اختلاف الاقوال آپ کی ولادت ہوئی، اور ایک ولادت آپ کی روحانی ولادت ہے جو 40 برس کے بعد، جس کو ہم نبوت سے تعبیر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 برس کے بعد آپ کو نبی بنایا. تو ایک آپ کی جسمانی ولادت ہے اور ایک آپ کی روحانی ولادت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ولادت جمال ہے اور آپ کی ایک ولادت کمال ہے. ایک وہ ولادت ہے جس میں آپ کا جمال ظاہر ہوا. 12 یا 8 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر میں جمال ظاہر ہوا، اور 40 برس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر میں کمال ظاہر ہوا. تو گویا آپ علیہ السلام کی یہ دونوں ولادتیں ہمارے لیے عبادت اور طاعت ہے. جمال
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا، یقیناً اس میں ہمارے لیے بہت خوشی ہے کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر میں، اس دھرتی کے اوپر اللہ نے اتنا عظیم انسان کو مبعوث فرمایا، اور 40 برس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کا کمال ظاہر ہوا 40 برس کے بعد، اس میں ہمارے لیے اور بھی زیادہ خوشی ہے۔ تو 12 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں ظاہر ہوئے محمد بن عبداللہ سے، اور 40 برس کے بعد اب محمد الرسول اللہ کے اب موسوم ہوئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہی ولادتیں ہمارے لیے سعادت اور ہمارے لیے برکت اور ہمارے لیے عبادت و طاعت ہے، لیکن دوسری جو آپ کی ولادت ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی ہے، اس میں ہمارے لیے رہنما اور ہمارے لیے پہلو ہے کہ انسان کس طرح اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسمانی ولادت ہے اس میں ہمارے لیے خوشی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بال مبارک کیسے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ کیسے تھے، آپ کے پاؤں مبارک کیسے تھے، آپ کے دندان مبارک کیسے تھے، آپ کے داڑھی میں کتنے بال سفید تھے۔ یقیناً یہ اس میں ہمارے لیے اس میں خوشی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی گئی تو اس میں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ آپ کو جو ایمان، کہ آپ کا ایمان کیسا تھا، آپ کے عقائد کیسے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز کیسی تھی، آپ کے روزے کیسے تھے، تو اس میں انسان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ عام طور پر انسان اور عام طور پر سماج میں لوگ پہلی ولادت کو مناتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانی آپ کی ولادت ہے، جس میں آپ کو اعمال دیے گئے، جس میں آپ کو شریعت دی گئی، یہ چیزیں انسان اس کو فراموش کر دیتا ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ولادت ہم سب کے لیے بہت بڑا ایک سبق ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح گزاریں۔ اس لیے چونکہ اس میں کرنا ہوتا ہے، اس لیے انسان اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتا، اور اس میں کرنا کچھ نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارے لیے تو دونوں ہی ولادتیں بڑی خوشی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نبی بنایا، ایسا نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اور ہمارے لیے خوشی یہ ہے کہ ہمیں اسی نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر میں فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ نے احسان جتلایا کہ میں تمہارے پر احسان ہے کہ تمہارے درمیان اللہ نے ایک عظیم الشان رسول کو مبعوث فرمایا۔ اللہ نے کائنات کے اندر میں چرند اور پرند، آسمان و زمین، حیوانات اور نباتات کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو پیدا فرمایا، لیکن احسان نہیں جتلایا کہ انسانوں، میں نے تمہارے لیے آسمان کو بنایا، میں نے تمہارے لیے زمین کو بچھائی، میں نے تمہارے لیے رات اور دن کو چلایا، میں نے تمہارے لیے دنیا کو مزین کر کے پیش کر دیا، اور میں نے تمہارے لیے اس دنیا کے اندر میں زیب و زینت کو رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجنے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر احسان فرمایا۔ کیا احسان فرمایا؟ کہ ایک نبی کو مبعوث فرمایا جو تم ہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو تمہیں قرآن کریم کی آیت اور تلاوت پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی باتیں سکھلاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً تم اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا تو فرمایا، اے انسانوں، میں نے تمہارے درمیان ایک ایسا رسول بھیجا ہے، جو ایسا رسول بھیجا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ احسان جتلا رہے اللہ نے، کسی چیز کو پیدا فرما کر احسان نہیں جتلایا، لیکن محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتلایا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا ہے. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو لوگوں کو اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والا بنا کر بھیجا ہے. وسراجا منیرا، ہم نے آپ کو چمکتا دمکتا کائنات کے لیے جگمگاتا سورج بنا کر بھیجا. جس طرح کائنات کے اندر میں اندھیرا ہو جاتا ہے اور تاریکی ہو جاتی ہے، اور اندھیرے کے بعد سورج کی آمد سے کائنات کے اور دنیا روشن ہو جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوری کائنات کے اندر میں انسان بالکل انسانیت کے اوپر تاریکی پڑی ہوئی، ظلم و ستم کے نیچے دبے ہوئے تھے، انسانیت سسک رہی تھی، زنا کاری عام ہو چکی تھی، ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم ہو چکی تھی، اور عورتوں کی منڈیاں لگ رہی تھی، شراب نوشی عام تھی، زنا خوری عام تھی. پوری کائنات کے اندر میں مولانا عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، فرمایا اس طرح شراب نوشی عام تھی کہ ایک انسان بے قصور انسان کو لایا جاتا، ایک درخت کے ساتھ اس کو باندھ دیا جاتا، اور پھر آپس میں شرطیں لگائی جاتی کہ اگر اس کی آنکھ کے اندر میں، اس کی آنکھ کی داہنی پتلی کے اندر میں اگر میں اپنا تیر لگا لوں، اپنا نشان لگا دوں، آپ مجھے کتنے مٹکے شراب پلائیں گے. فرمایا اس طرح شرطیں لگائی جاتی، وہ انسان سسکتا ہوا اور بلکتا ہوا طرف پر وہ مر جاتا تھا، اور ادھر شراب کے اڈے سجائے جاتے تھے اور شراب پی جاتی تھی. اس طرح کائنات کے حالات تھے. باپ کے انتقال کے بعد بیٹا ماں کے ساتھ شادی کر لیتا تھا اور ماں کے ساتھ زنا کرتا تھا، زندہ بچیوں کو درگور کیا جاتا تھا، ہر انسان بالکل مرنے کے قریب تھے اور خودکشی کرنے کے قریب تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کائنات کے لیے سورج بنا کر بھیجا. ہم نے ایسے موقع پر آپ کو رسول بنا کر بھیجا جب ساری کائنات بالکل پریشان تھی، ہر ایک خودکشی کرنے کے عالم میں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت مبعوث فرمایا. کائنات کا، دنیا کا سورج تو جو ہوتا ہے وہ تو شام کے وقت غروب ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے ہمارے نبی کو جو سورج بنا کر بھیجا تھا وہ ایسی روشنی دی تھی کہ وہ رات کو بھی چمکتی ہے، دن میں بھی اس کی روشنی ہوتی ہے. تنہائی میں، جلوت میں، خلوت میں آپ کو ایک ایسا نبی بنا کر بھیجا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہت سارے اوصاف عطا فرمائے تھے، ان میں سے ایک وصف یہ تھے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا تھا. خاتم النبیین بنا کر بھیجا. آپ کے اوپر نبیوں کا سلسلہ ختم تھا، آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس وقت مجھے اس وقت نبی بنایا تھا جب آدم علیہ نبینا علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. کنت نبیا آدم بین الماء والطین. فرمایا مجھے اس وقت نبی بنایا تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی میں تھے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سب سے بڑا درجہ، سب سے بڑا بلند مقام، وہ امام الانبیاء بنایا کہ آپ علیہ السلام نے معراج کے موقع پر تمام انبیاء علیہ السلام کو امامت کروائی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے ایسے اوصاف اور بہت سارے ایسے معجزات عطا فرمائے جو کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کو ایسے معجزات اور ایسے اوصاف نہیں عطا فرمائے جو اللہ نے میرے اور آپ کے حبیب کو عطا فرمائے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 6 چیزیں ایسی عطا فرمائی جو کسی اور کو عطا نہیں فرمائی. فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، کہ تمام انبیاء کے اوپر مجھے فضیلت عطا فرمائی 6 چیزوں. فرمایا نصرت بالراء، یہ مسلم شریف کی روایت ہے.
فرمایا رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب عطا فرمایا تھا کہ 1 مہینے کی مسافت کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ظاہر ہوتا تھا۔ دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہے اور اس کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رعب ہوتا تھا۔ روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اور ایک یہودی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آپ کی تلوار درخت کے اوپر لٹک رہی تھی۔ اس نے وہ تلوار ہاتھ میں لی اور فرمایا من یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، آپ کا اعتماد اللہ کی ذات پر اور بھروسہ یقین، آپ نے فرمایا اللہ۔ جیسے ہی آپ نے یہ الفاظ کہے اس کے جسم کے اوپر لرزہ اور کپکپی طاری ہو گئی، ان کے ہاتھ سے وہ تلوار چھوٹ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تلوار لی اور فرمایا اب بتا من یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عالی اخلاق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف، آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی رعب کے ذریعے۔ نمبر 2، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اوتیت بجوامع الکلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جوامع الکلم بنایا، یعنی جوامع الکلم کہ الفاظ مختصر ہو اور اس کے مفہوم بہت زیادہ ہو، اس کے مفہوم بہت زیادہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک جملے سے اور ایک آپ کے الفاظ سے محدثین نے سینکڑوں مسائل استنباط فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی استاد نہیں تھے، آپ امی تھے۔ دنیا میں آپ جب تشریف لائے آپ ان پڑھ تھے، آپ نے کسی کے پاس پڑھا نہیں، آپ کے کوئی استاد نہیں، آپ کے نہ ماں باپ نے تربیت کی، اس لیے کہ کل جا کر کوئی یوں نہ کہے کہ یہ میرا شاگرد ہے، میں نے ان کو پڑھایا ہے، میں نے ان کی تربیت کی ہے۔ اللہ نے آپ کو بذات خود علم عطا فرما دیا۔ علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملہ امرنا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، اس ایک جملے سے علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ نے 450 مسائل کا استنباط کیا۔ 450 مسائل کا اسی ایک جملے سے استنباط اور مسائل آپ نے لکھے، صرف ایک جملے سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جو دوسری چیز عطا فرمائی وہ ہے اوتیت بجوامع الکلم، کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم بنایا۔ تیسری چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھے خاص طور پر عطا فرمائی وہ یہ ہے ارسلت الی الخلق کافہ، کہ مجھے تمام انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے مجھے اللہ نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے وہ ایک خطے کے لیے، ایک قریہ اور ایک بستی کے لیے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ چوتھی چیز اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، فرمایا کہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پوری روئے زمین کو اللہ نے میرے لیے مسجد بنا دی۔ جہاں بھی نماز پڑھوں نماز ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے کی شریعت میں جب عبادت کا وقت آتا تو عبادت گاہوں کے اوپر جانا تھا، فرمایا اللہ نے زمین کو میرے لیے پاک کر دی۔ اس سے پہلے تیمم کا مسئلہ نہیں تھا، تیمم کسی امت کی خصوصیت ہے اور یہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت سے اس امت کو یہ چیز ملی ہے۔ اور فرمایا پانچویں چیز اللہ کے حبیب نے فرمایا احلت لی الغنائم، کہ اللہ نے میرے لیے سارے غنیمتوں کو حلال کر دیا۔ فرمایا جب جہاد ہوتا تھا اور کفار کی طرف سے جو مال ملتا تھا، فرمایا میری امت اور صحابہ کے لیے اللہ نے اس کو حلال کر دیا۔ پہلی شریعت میں ایسا ہوتا تھا کہ جب غنائم کا ہوتا تو اس کو ایک پہاڑ کے اوپر رکھا جاتا اور وہاں اللہ کی طرف آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو کھا جاتی تھی، لیکن شریعت محمدی کے اندر میں اب یہ اللہ کے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے کہ اللہ نے مجھے یہ عطا فرمائی کہ سب کے لیے حلال ہے۔ اور آخری چیز اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَخُتِمَ بِهَا النَّبِيُّونَ،
کہ میرے ذریعے نبیوں کا اختتام فرمایا، میرے اوپر نبیوں کا سلسلہ، نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ آخری نبی ہے، یہ آخری شریعت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم دنیا کے اندر میں کسی اور کو فالو کرے، کسی اور کو اپنا آئیڈیل بنائے، کسی اور کو اپنا کریکٹر بنائے، اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام، اپنا ایکٹر، اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ بنائے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ اسی آئیڈیل، اسی نقل کی برکت سے اللہ انشاءاللہ پاس کر دے گا۔ ہمارے پاس کوئی ایسے اعمال نہیں ہیں جو ہم اللہ کے دربار میں پیش کر سکے۔ ہمارے پاس کچھ ہے تو یہی ہے کہ ہم اپنے چہرے کو سنت سے سجائے، اپنے ظاہر کو ہم سنت سے آراستہ کریں، اپنے لباس کو سنت نبوی کے مطابق ہم اپنے سنت کو اپنائیں، اپنے بچوں کو بچپن ہی سے ان کے ایسی تربیت کریں۔ معصوم بچے جب مکتب میں آتے ہیں، ان کے بال دیکھتے ہیں تو یقیناً آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا جاتا ہے آپ ایسے بال کیوں کٹواتے؟ ہماری امی لے کر جاتی ہے، ہمارے ابا لے کر جاتے ہیں، وہ ایسے بال کٹواتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب بچپن سے آپ اپنے اولاد کی ایسی تربیت نہیں کریں گے، وہ کیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلے گا؟ وہ کیسے اس کو اپنا آئیڈیل بنائے گا؟ پھر ہمارے سماج میں ایسے علماء حفاظ پیدا نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور آخر میں جو باتیں کہنی ہے وہ یہ ہے کہ آج آخری دن ہے۔ آپ کو معلوم ہے، اور سب کے موبائل میں، اور اس سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا، اور اس سے پہلے رات میں بھی مجلس ہوئی تو سب کے سامنے یہ مسئلہ ہے۔ ابھی تک جنہوں نے ای میل نہیں کیا وہ ای میل کریں۔ میرے بھائیوں، یہ ایک وقف ترمیم بل ہے، اور یہ اس کے اوپر حکومت کی ایک نازائش اسکیم اور ان کے ایک پیٹنے اور ان کے ہمارے مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈے ہیں، کون نہیں جانتا ہے۔ یہ ہمارے آبا و اجداد جنہوں نے مسجد مدرسے کے لیے جو زمین اوقاف کی ہے اور ان کو ہڑپنے کی اور قبضہ کرنے کی کوشش ہے، اب تک جنہوں نے کیا ہے اور جو باقی ہے ان پر محنت کی جائے، اور آج آخری دن ہے، جو باقی ہے اس کو پورا کیا جائے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم راتوں کی تنہائی میں، دین کے اجالے میں، تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرے کہ جو ہمارے آباء و اجداد جو یہ زمین چھوڑ کر گئے، جو ایصال ثواب کر کے گئے ہیں اور ان کو ہڑپنے کی کوشش کی ہے، آگے جا کر کہیں ہمارے مساجد، مدارس، خانقاہوں اور ہمارے جو مزار ہیں ان کے اوپر ان کو ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو اسلام جس جب سے شروع ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے 7 باغ اللہ کے راستے میں قربان کیے تھے اور آپ نے وقف کیے تھے۔ ایک یہودی تھا جس کا نام مخیرق تھا، وہ احد کے اندر میں صحابہ کے ساتھ مل کر لڑ رہے تھے، اور اس نے وصیت کی تھی آپ علیہ السلام سے کہ میرے مرنے کے بعد یہ 7 باغ آپ کو ہدیہ ہے، آپ جس طرح چاہیں آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 7 باغ آپ نے صحابہ کے اندر میں سب سے پہلے وہ تقسیم کر دیے اور وہ وقف کر دیے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے اندر میں جو زمین ملی تھی، آپ علیہ السلام سے فرمایا اللہ کے حبیب میں اس زمین کو کیا آپ لوگوں میں تقسیم کر دوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان شئت حبست وَإِن صَدَقْتَ وَإِن شِئْتَ صَدَقْتَ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان شئت، اگر آپ چاہیں تو فرمایا آپ ان کو حبست اصلہ ان کی اصل کو روک لو، اور ان کے جو منافع ہیں، اس کے جو پھل ہے، آپ اس کو لوگوں میں صدقہ کر دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں آ کر جب پانی کی قلت ہوئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کنواں خریدا اور صحابہ نے اس سے پانی پیا، اور حضرت عثمان نے وہ کنواں آپ نے تمام لوگوں کے لیے اس کو وقف کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح بے شمار ہے اورنگزیب عالم، اور اب تک جو سلسلہ چلا رہا ہے، ہماری کئی لاکھوں زمینیں جو وقف کی ہوئی ہے وہ ان کے ہڑپنے کی کوشش ہے۔ میرے بھائیوں، یہ میرا اور آپ کا مسئلہ ہے۔ جس طرح فلسطین کے اندر میں، غزہ کے اندر میں وہ نہتے وہ مسلمان جو مسجد اقصیٰ کو بچانے کے لیے اپنی جان تک کی قربانی دے دی، اپنے گھر کو ختم کر دیے، ان کے پاس رہنے سہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ رہے تو کچھ نہیں، ہم شہید ہو جائیں گے لیکن مسجد اقصیٰ کو ہم ان کے حوالے نہیں کریں گے۔
میرے بھائیوں، معصوم معصوم بچے، نوجوان، بوڑھے، عورتیں جنہوں نے زندگی کے 80 سال تک وہ اپنے گھر سے ایسی عورتیں نکلی نہیں، جنہوں نے بغیر پردے کبھی باہر نہیں نکلی، آج وہ عورتیں تمبو کے اندر میں اور باہر گھوم رہی ہے، وہ اپنی مسجد اقصیٰ کو بچانے کے لیے اپنی قربانی دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ زمین اللہ کی ہے، اگر آج ہم قربانی نہیں دیں گے تو کل ہمیں اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ تو اس کے لیے جو باقی ہے وہ ای میل کر دے، اور دوسری بات کہ اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اور اس پرفتن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جو مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اور اس پرفتن میں اس دعاؤں کا خوب اہتمام کرے۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن، اے اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں ظاہری فتنوں سے بھی اور باطنی فتنوں سے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کہیں سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔